خبریں ہیں نواز شریف انتخابات میں گڑبڑ کے لیے انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. جتنا ممکن ہو شفاف الیکشن کرائیں, لیول پلینگ فیلڈ دیں. بلاول بھٹو کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کہا نون لیگ سے اتحاد مشکل ہے, یہ ووٹ کو عزت دلانے والی نہیں, آئی جے آئی والی اور امیر المومنین کا خواب دیکھنے والی مسلم لیگ نون ہے. نواز شریف 1, 2 اور 3 کا جمہوری انداز تھا. جو میاں صاحب اب ہمارے سامنے ہیں وہ مختلف میاں صاحب ہیں. سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم کرنے کے لیے پہلا قدم سیاست دانوں کو اٹھانا ہوگا. بلاول بھٹو نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نکاح کیس میں سزا کے فیصلے کی مذمت کر دی. نے جی ٹی وی سے انٹرویو میں کہا, ہمیں سیاست میں اتنا نہیں گرنا چاہیے. الیکشن جیت کر پورے کراچی کا نقشہ بدل دیں گے. وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو کراچی سے کام شروع ہوگا. بلاول بھٹو کا کیماڑی میں ریلی کے شرکاء سے خطاب. کہا تاریخ میں پہلی بار بلدیاتی حکومت 7 صوبائی اور وفاقی حکومت بھی میرے ہاتھ میں ہوگی. کراچی کی 20 کی 20 نشستیں دلوا دیں تو شہر کا نقشہ بدل کر رکھ دیں گے. کسی اور جماعت سے منتخب ہو کر آنے والے آپ کے علاقے میں 1 ٹکے کا کام بھی نہیں کروا سکیں گے. کراچی کی خواتین کی ایسے خدمت کروں گا جیسے بیٹا ماں کی کرتا ہے. ہر کوئی اپنا چورن بیچ رہا ہے. کسی آزاد اور نفرت کی سیاست کرنے والے پر ووٹ ضائع نہ کریں. چیئرمین پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی کے مختلف علاقوں میں انتخابی ریلی رواں دواں. اختتام داؤد چورنگی پر ہوگا. افسوس میرے جانے کے بعد ملک کو کیا ہو گیا. مجھے نکال کر اس کو لایا گیا جس نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے کا کہا. کیا کسی کو نوکری اور گھر ملا؟ کٹے مرغیاں اور انڈے کہاں گئے؟ اس نے بلین ٹری کا جھوٹ بولا. نواز شریف کا مری میں جلسے سے خطاب. کہا یوتھ ہمارے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان کو دوبارہ تعمیر کریں گے. مریم نواز نے کہا مری میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنائیں گے. شیر کو ووٹ دیا تو مری کے ہر گھر میں گیس پہنچائیں گے. ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ پر ڈاکہ مارنے پر تلے ہوں تو ایسا الیکشن قوم کے ساتھ مذاق ہوگا. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تقسیم کرنے کے لیے ہر قسم کی سازش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں ہمارے ووٹرز اور امیدواروں کو بکھیر کر رکھ دیا گیا. 8 فروری کو ضلع سبحانی لندن چلے جائیں گے اور آواز آئے گی مجھے کیوں بلایا. این اے 122 کی حلقہ بندی ضلع سبحانی کے امیدوار کی فرمائش پر کی گئی. الیکشن کا عملہ بھی نون لیگ کی مرضی سے تعینات ہوا. تھپے لگانے کی سازش تیار کی گئی ہے. دھاندلی کے معاملے پر پیپلز پارٹی ہمارے موقف پر آتی ہے تو ساتھ دیں گے. عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی ترسیل آج مکمل کر لی جائے گی. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 859 حلقوں کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد سامان متعلقہ ریٹرننگ افسران کو روانہ کیا جا رہا ہے. سندھ کے الیکشن کمشنر شریف اللہ کہتے ہیں حساس پولنگ اسٹیشنز میں کیمرے لگا دیے گئے ہیں. رات 2 بجے تک نتیجہ دینا لازمی ہوگا. فارم 45 سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹ وصول کریں گے. پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو امن و امان کی وجہ سے ہوگا. نکلو پاکستان کی خاطر. یہ آبائی نیوز کا عام انتخابات سے متعلق ترانہ جاری. دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت 8 فروری کو عوامی نمائندوں کا انتخاب کرے گی. 8 فروری کو عوام ووٹ کا حق استعمال کریں اور پاکستان کو خوشحال بنائیں. خیبر پختونخوا کے علاقے اپر چترال کے منفی درجہ حرارت میں انتخابی مہم جاری ہے. بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد امیدواروں کو انتخابی مہم میں مشکلات کا سامنا ہے. گاؤں کے لیے کچھ راستے بند ہونے کے باعث سیاسی کارکن پیدل ہی انتخابی مہم چلا رہے ہیں. انتخابات سے پہلے الیکشن مینجمنٹ سسٹم میں نقائص سامنے آنا شروع ہو گئے. قنبر شہداد کوٹ لاڑکانہ کے آروز نے ای ایم ایس میں نقائص رپورٹ کی. سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی کہتے ہیں این اے 197 کے آرو نے پولنگ عملے کا ڈیٹا ای ایم ایس پر اپلوڈ کیا تھا جو نہیں ملا. یہ ای ایم ایس کی ناکامی ہے یا یہ کہیں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا؟ لوگوں کی مشکلات ہماری مشکلات ہیں. ہم نے لاڑکانہ کے لوگوں کے لیے پیپلز بس سروس شروع کی.
آصفہ بھٹو کا لاڑکانہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا بلاول بھٹو حکومت میں آئے تو خواتین کو گھروں کے مالکانہ حقوق دلائیں گے، تنخواہیں دگنی، 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے۔ فریال تالپور بولی BISP کے تحت خواتین کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، حکومت میں آ کر مزدور، یوتھ اور کسان کارڈ دیں گے۔ ہوا کا رخ بدل رہا ہے، عوام پتنگ پر مہر لگائیں گے، کچے کے ڈاکوں کو کچے میں ہی بھیجیں گے۔ 15 سال تک عوام پر جو ظلم کیا گیا ہے اس سے نجات ملے گی۔ MKM رہنما فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو، کہا بیلٹ پیپر پر پہلے سے مہرے لگانے کی سازش کی گئی ہے، یہ 5% ووٹوں پر اپنا میئر لا چکے ہیں۔ MKM نے جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں جلسے کی اجازت مانگ لی۔ DC وسطی کو درخواست میں لکھا MKM 5 اور 6 فروری کو جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم بن کر دنیا سے جانا چاہتے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آرٹیکل 63 اور 64 ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں جلسے سے خطاب، کہا میں نے خیبر پختونخوا کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، ہم اقتدار میں آئیں گے تو IMF کو خدا حافظ کہیں گے، ہمارے حکمران بھارت سے ہاتھ ملانے کو تیار بیٹھے ہیں، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے آخری سانس تک جدوجہد کریں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے بھارتی دعوے کھوکھلے ہیں، بھارتی حکومت کشمیر پر غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ظلم کر رہی ہے۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب، کہا آج مقبوضہ کشمیر کھلی جیل دکھائی دیتی ہے، عالمی برادری کو بیدار ہو کر اس ظلم کا نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف یوم سیاہ، کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی سب سے بڑی زنجیر بنائی گئی۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی۔ مسلح فوج اور عسکری قیادت کا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، کشمیری عوام مسلسل بھارتی قابض افواج کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور غیر انسانی لاک ڈاؤن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کئی دہائیوں سے بھارتی قابض افواج کے مظالم کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کو دبانے میں ناکام رہے، ظلم و بربریت کی رات کی تاریکی آزادی کے سورج کو طلوع ہونے سے نہیں روک سکتی۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے خوابوں کی تعبیر کے عنوان سے خصوصی نغمہ جاری۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل میں تھانے پر دہشت گردوں کا حملہ، 10 اہلکار شہید، 6 زخمی، پولیس کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ 2.5 گھنٹے جاری رہا۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس اسٹیشن پر دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا بزدلانہ کارروائیاں ہمارے عزم کو ختم کرنے میں ہمیشہ کی طرح ناکام رہیں گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی بھی دہشت گرد حملے کی مذمت۔ IMF کا فروری کے وسط تک گیس مزید 41% مہنگی کرنے کا مطالبہ، IMF سے توانائی شعبے کے لیے گفتگو آج سے شروع ہوگی۔ توانائی شعبے کا 1250 ارب روپے کا گردشی قرضہ کم کرنے پر مشاورت ہوگی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے بجلی کے نرخوں میں بجٹ کے علاوہ سبسڈی دینے سے IMF نے انکار کر دیا۔ پیپلز پارٹی اور MKM کی فضائی انتخابی مہم، پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی والا کی انتخابی مہم کے پمفلیٹ گرانے کے لیے 2 طیاروں کا استعمال، MKM کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی فضائی انتخابی مہم کل ہوگی۔ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے، ہمارے مینڈیٹ کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے، سانحہ بلدیہ کے ذمہ داروں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام جانتے ہیں کون قابل اور کون قاتل بنا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بنو قابل کے انٹری ٹیسٹ کے دوران شرکاء سے خطاب، کہاں سندھ میں صحت کارڈ اور IT کی مفت تعلیم دیں گے۔ بنو قابل کے تحت میٹروول سائٹ میں طلبہ کا انٹری ٹیسٹ، ہزاروں طلبہ طالبات نے مفت IT کورسز کے لیے ٹیسٹ دیا۔ دفتر میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنا اور تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، مگر مشکل وقت میں ہم سڑکوں پر تھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کہیں نظر نہیں آئے، کراچی کی بڑی اور اہم شاہراہیں کلیئر ہیں، شارع فیصل ٹریفک پولیس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے چوک ہوئی تھی۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ARY के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और कराची किंग्स के मैनेजर नवीद रशीद रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा जामे मस्जिद जकरिया खयाबान खालिद DHA फेज 8 में अदा कर दी गई। ARY फैमिली नवीद रशीद के अहले खाना के गम में बराबर की शरीक है। गजा में इसराइली फोर्सेस की अस्पतालों रिहायशी इमारतों पर बमबारी, खुराक के हसूल के लिए जमा निहत्ते फलस्तीनियों पर फायरिंग। 24 घंटे में मजीद 130 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 27,365 हो गई। मगरबी किनारे में हमास के जवाबी हमले। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू बैदा का कहना है इसराइल की 43 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी, 15 इसराइली फौजी मारे गए। गजा में कत्लेआम बंद, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमरीका में यूनिवर्सिटी के तलबा की भूख हड़ताल, गैर मुअय्यना मुद्दत तक क्लासेस के बायकॉट का ऐलान। पुलिस ने 20 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। रियासत टेक्सास में इसराइल मुखालिफ रैली। इसराइल की गजा में सफाकियत के खिलाफ जर्मनी में भी मुजाहिरा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फैसलाबाद में सेफ सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 45 साल बाद चोलिस्तान के काश्तकारों को अराजी अलॉट कर दी गई। 26,000 बेजमीन काश्तकारों की फीकत 12.5 एकड़ अराजी 5 साल की लीज पर दे दी गई। मोहसिन नकवी कहते हैं अब चोलिस्तान में काश्तकारी होगी। और कहीं बर्फीले नजारे, कहीं बारिश और यकबस्ता हवाएं। कराची से खैबर तक सर्दी के डेरे। स्वात की हरी भरी वादियों पर भी सफेद चादर तन गई। स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी को टॉप गियर लगा दिया। मानसहरा में भी हरसू सफेदी। नारान में 4 फीट, शुगरा में 1 फुट बर्फबारी। कालाम में पारा -9, मालम जब्बा में -7 तक गिर गया। पंजाब में बारिश खत्म होते ही धुंध फिर लौट आई।